وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آج کی اس بابرکت رات میں ہم سب کو اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے. یہ پیارا مہینہ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، یہ مہمان ہم سے رخصت ہونے کو ہے. آج آخری رات ہے. یقیناً حدیث شریف میں 29ویں کے حوالے سے بھی یہ ارشاد عالیہ موجود ہے کہ اس رات میں بھی ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. حضرت ذیبقار اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے پیارے بندوں کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ جن کو رکوع و سجود کی سعادت ملی ہے، خدمت خلق کی سعادت ملی ہے، ذکر اذکار کی سعادت ملی ہے. بعض کچھ ایسے بھی لوگ ہیں میرے جیسے کہ جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں. انسان جو مادہ اس کا ہے نسیان سے بھولنے والے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، جو حاضری نہیں لگا سکے. ان کے لیے اولیاء اللہ اور بالخصوص صوفیاء کی بہت ساری کتابوں میں ایک خوبصورت جملہ ملتا ہے کہ جو رمضان شریف میں محنت و ریاضت نہیں کر سکا، اس کو چاہیے کہ وہ پھر رمضان شریف کے آخری اشرے میں تاک راتوں میں محنت کرے اور رمضان کا حق ادا کرے. کیونکہ رمضان شریف کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے. صحیح ابن حبان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز منبر مبارک پر چڑھ رہے ہیں. پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں، آمین فرماتے ہیں. دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں، پھر آمین فرماتے ہیں. تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں، پھر آمین فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ پیارے آقا، یہ آج معمول سے ہٹ کر آپ نے یہ آمین ارشاد فرمایا، حضور وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ جبریل آیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرے. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اس کے جواب میں کہا آمین. دوسری سیڑھی پر جبریل نے یہ دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، جس شخص کو ماں باپ ملے اور وہ ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. بعد محدثین نے اس کا ترجمہ یہ بھی فرماتے ہیں تباہ برباد ہو وہ شخص جس کو ماں باپ ملے اور ان کو راضی نہ کر سکے. تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا مانگی کہ اللہ، جس کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا ذکر کیا جائے، رسول اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. اور ایک ترجمہ کہ اب تباہ برباد ہو جائے وہ شخص. تو اس مقام پر حدیث شریف میں لکھا ہے اور محدثین فرماتے ہیں پیارے آقا نے کچھ تاخیر کے ساتھ آمین فرمایا کیونکہ یہ حضور کی اپنی ذات کا معاملہ تھا.
پھر بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو رمضان شریف کا معاملہ انتہائی اہمیت والا اور انتہائی فضیلت والا معاملہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر بھی اس شخص کے لیے بد دعا میں آمین کہہ رہے ہیں کہ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور اگر رحمت سے اللہ دور فرما دے پھر بچے گا کیا؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو نہیں کر سکا وہ آخری اشرے پہ محنت کرے، جو آخری اشرے کو بھی آباد نہیں کر سکا تو ہماری تعلیم میں ہماری تربیت میں یہ موجود ہے، اور بالخصوص صحابہ کرام کا یہ معمول ہے کہ آخری رات جو کہ کل یا پرسوں جو بھی ہوئی اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جا، اس سے معافی مانگ لے، اس کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں جو تجھ سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ وہ معافی عطا فرما دے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ ترجمہ کیا ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ لوگوں اگر تم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں اس کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارک پڑھی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا پڑھا، اور ساتھ لفظ ارشاد فرمایا لا یبالی، لا یبالی، یعنی معنی یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، لا یبالی، سونے آقا نے فرمایا وہ کسی کے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی وہ اتنا رحمتوں والا ہے، اتنا فضل و عنایات والا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سب گناہ بخش دیتا ہوں، تو پیارے آقا نے فرمایا وہ اتنی رحیم و کریم ذات ہے کہ لا یبالی، وہ کسی کے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو اس آیت پاک کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمیں تربیت میں کچھ اور سکھایا جاتا ہے، یا تو ثواب کے پیچھے بگایا جاتا ہے یا ڈر سنایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا نہ ڈر سے حاصل ہے اور نہ ثواب کی نیت سے حاصل ہے، یہ تو محبت میں کرنے والے کام ہیں۔ صحابہ کرام کو جو تربیت رسول اللہ سے حاصل ہوئی ہے، انہوں نے جو کام بھی کیا ہے اللہ سے محبت میں کی ہے، محبت میں کی ہے، اور یہ جو ڈر سناتے ہیں، جہاں ڈر ہے وہاں پر سونے آقا نے خوشخبریاں بھی سنائی کہ حضرت بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک جگہ سے ایک جگہ تشریف فرما ہو تو وہاں ایک واعظ خطاب کر رہا تھا اور جہنم کے بارے میں، جہنم میں طوق اور زنجیروں کے حوالے سے بیان کر رہا تھا، تو حضرت ابن مسعود نے جب اس کی گفتگو سنی تو آپ اس کے سر کے پیچھے تشریف لے گئے اور فرمایا اے واعظ کرنے والے تو لوگوں کو نا امید کیوں کرتا ہے، یعنی عذاب شام نہ سنا، لوگوں کو نا امید نہ کر۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی صحابہ کرام کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم اور رحیم ہے کہ جس کا حدیث میں موجود ہے کہ اگر گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ معافی دینے والا ہے۔ تو صوفیاء نے جو فرمایا تھا جو نہیں محنت کر سکا، جو نفس کی ہاتھوں مجبور ہو کے رمضان کو آباد نہیں کر سکا، وہ آخری رات روئے اور گر گیا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم لوگ آخری رات میں اگر ہم تاک راتوں کو آباد کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر یہ عمل پیدا ہو جاتا ہے، ہم آخری رات کو بھول جاتے ہیں، کوئی شاپنگ کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی بال کٹانے نکل جاتا ہے، کوئی گھومنے پھرنے نکل جاتا ہے، جبکہ وہ جزا کی رات ہے،
اس کو جزا کی رات بھی، مزدوری کی رات بھی کہا گیا ہے۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ ساری راتوں سے زیادہ آخری رات، چاند رات کو عبادت میں مشغول ہوتے اور رب کریم کی بارگاہ میں رویا اور گڑ گڑایا کرتے کہ یا اللہ اس پاک مہمان مہینے کو، فضیلتوں والے مہینے کو مجھ سے راضی فرما کے بھیجو۔ تو اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میں نے یہ جملہ 70 ماہ یہ اکثر صوفیاء کی کتابوں میں ہے اور بعض علمی احباب اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ 70 والی روایت نہیں۔ عرب کلچر کے اندر زیادتی کے لیے 70 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حدیثوں میں بھی 70,000 70، تو یہ معنی ہے لامحدود کے لیے۔ اگر اللہ کی رحمت کی بات کی جائے، اس کی رحمتوں کی بات کی جائے تو وہ تو پوری کائنات کے اندر جتنی مائیں موجود ہیں ان کی محبت، ان کی رحمت ایک طرف ایک ذرے کے برابر، اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ ایک اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو محبت ماؤں سے بڑھ کر کرنے والا ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ قیدی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ان میں ایک ایسی عورت تھی کہ جس کے پستانوں سے دودھ ٹپک رہا تھا، تو وہ قیدیوں میں جس کا بچہ اس کو ملتا وہ اپنے پیٹ کے ساتھ لگاتی ان کو دودھ پلاتی۔ تو پیارے حضرت عمر فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ یعنی یہ دوسرے بچوں کے ساتھ اتنی محبت کر رہی ہے کہ جو اس کے بچے نہیں ہیں ان کو بھی پکڑ پکڑ کے سینے سے لگاتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے۔ تو اگر اس کی گود میں اپنا بچہ ہو تو حضور فرماتے ہیں کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ ان کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ جب تک اس کے اندر طاقت موجود ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنے بچے کو تکلیف نہیں آنے دے گی، بارش میں، دھوپ میں، کسی تکلیف میں وہ ڈھال بن جاتی ہے، سب تکلیفیں خود برداشت کرتی ہے، لیکن بچے کو آنچ نہیں آنے دیتی، برتن دھونے پڑے، در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، اپنی عزت بیچنی پڑ جائے، لیکن اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس کو پالتی ہے۔ تو حضور اس حدیث میں فرما رہے جس طرح اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، اسی طرح اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ میں نے آج کہا انہ هو الغفور الرحیم، یہ رحیم جو صفت ہے نا اللہ کی، یہ ہے مومنوں کے لیے، یہ ہے حضور کے غلاموں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ شرط کیا؟ توبہ نصوحہ، کہ ایسی توبہ کی جائے گناہوں سے کہ پھر بعد میں استقامت سے گناہوں کو چھوڑا جائے۔ یہ نہ ہو کہ طرز بن جائے روز گناہ کرو روز توبہ کر لو۔ بعض صوفیاء یہ بھی قائل ہے کہ روز گناہ کرو روز معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کے دروازے مغفرت جو ہے وہ معاف کرتا چلا جائے، معاف کرتا چلا جائے گا۔ اور گناہ کی حد جتنی مرضی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، نص قطعی میں آگے وہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اور یہ صحیح ہے کی حدیث ہے، اسناد کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا انتہائی گناہگار تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اولاد کو وصیت کر دی کہ میری لاش کو جلا دینا اور جلا کر آدھی خاک سمندر میں اڑا دینا اور آدھی خشکی میں اڑا دینا۔ مر گیا، اولاد نے وصیت کے مطابق عمل کر دیا، سمندر میں بھی اڑا دی، خشکی میں بھی اڑا دی۔ تو جب یہ عمل کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر نے ساری خاک کو جمع کیا، اسی طرح پھر خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی خاک کو جمع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے سوال پوچھا کہ تو نے ایسا عمل کیوں کیا، کس بات نے تجھے مجبور کیا، کیوں تو نے ایسا عمل کیا، کیوں اپنی لاش کو جلوایا؟ تو اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا باری تعالیٰ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، حدیث کے لفظ ہے یا باری تعالیٰ تیرے ڈر سے، صرف اس نے ڈر کی بات کی، محدثین کہتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، صرف اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بات کی، مولا تیرے ڈر سے تو خوب واقف ہے، حدیث کے لفظ نے کہا تیرے ڈر سے اور تو خوب واقف ہے۔ تو حدیث شریف میں موجود ہے پیارے آقا نے فرمایا اللہ نے اس شخص کی بخشش فرما۔ دیکھو شاعر اسلام
خوف تھا کہ یار میں اتنا گناہگار ہوں، اس کی بارگاہ میں اگر میں پیش ہو گیا، حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر اللہ کی جب پکڑ مجھ پر ہوئی تو میں تو ایسا عذاب مجھے دے گا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، خوف تھا، جو اس نے اللہ کے خوف میں ہی عمل کیا تھا. اللہ اس کی نیت کو جانتا تھا، اس کی نیت سچی تھی کہ اللہ تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی. اور بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ دو دفعہ حدیث ملے گی آپ کو مختلف راویوں سے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا حوالہ دیا کہ اس نے 99 قتل کیے. ایک شخص کے غیر مسلم عالم کے پاس گیا، پوچھا میری مغفرت ہوگی؟ اس نے کہا تو بہت بڑا گنہگار ہے، 99 قتل، ایک جان کا بدلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو نے تو 99 قتل کر دیے. اس نے غصے میں آ کے ایک قتل اس کو بھی کر دیا، 100 قتل ہو گئے. پھر کسی کے پاس پہنچا، اس نے کہا میری مغفرت ہے؟ تو وہ کوئی اللہ والا تھا، اس نے کہا ہاں جی مغفرت ہے، جاؤ فلاں بستی کی طرف. دو لفظ ہیں، دونوں معنی بنتے ہیں کہ جاؤ اس بستی کی طرف جہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، یا وہاں بستی میں جا کے اللہ نہ کرو، تمہاری بخشش ہو جائے گی. وہ چل پڑا، اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، موت کا وقت آ گیا، روح قبض کر لی گئی. تو جیسے حضرت اسرائیل نے روح قبض کی، 2 پارٹیاں فرشتوں کی پہنچ گئی، ایک جنتی روح کو لے جانے والے، ایک جہنم میں. تو اب آپس میں اختلاف ہے، حدیث شریف میں موجود ہے کیا فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ جناب اس کو جنت میں، کہتا نہیں دوزخ میں، اس نے تو 100 قتل کیا. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو توبہ کر چکا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ زمین کو ناپو، کہ دیکھو جس جگہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، جس طرف یہ توبہ کی نیت سے چل رہا تھا، اگر فاصلہ وہاں سے کم ہے تو وہ فیصلہ کر دو. تو حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ذات، 70 ماؤں سے زیادہ، کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، کہ اس نے زمین کو حکم دے دیا 100 قتل کرنے کے باوجود. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے، اتنا بخشنے والا غفور الرحیم ہے، کہ اس نے پھر بھی زمین کو حکم دیا اس بستی کی جانب سکڑ. فرشتوں نے ناپا تو فیصلہ یہ ہوا کہ وہ اس بستی کے قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا. آج ہم کہتے ہیں جی اوہ تیری تو بخشش ہی نہیں ہو رہی. بخشش کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ہمارا معاملہ اس کی ذات کے ساتھ ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے. اور میں پھر عرض کروں، میں نے جو عرض کیا نا، اس بندے نے جس نے اپنی لاش جبائی، اس نے کیا کہا؟ یا اللہ تیرے خوف سے یہ کام کیا. اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت عظمیٰ اللہ کا خوف ہے. جس بندے کے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے اس کی زندگی بن جایا کرتی ہے، وہ ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز جہنم میں داخل نہیں کر پائے گا. اسی طرح جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر اللہ کے ناراضگی کے ڈر سے، اس کے عذاب کے ڈر سے آپ روتے ہیں، اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، وہ رحیم و کریم ذات ایسی مہربانی والی ذات ہے کہ وہ آپ کو جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے. حضور فرما رہے ہیں اسی طرح جس طرح کہ ناممکن ہے کہ دودھ تھنوں میں واپس جائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دقائق الاخبار کا حوالہ دے کے ایک روایت نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک شخص فوت ہو، ایک شخص محشر کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا اور اس سے سوال پوچھا جائے گا، نیکیاں لاؤ، اپنے حساب کتاب شروع کر دو. جب حساب کتاب ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم کا حکم ہو جائے گا. تو آپ یہ حوالہ نقل فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کی ایک پل کا بال اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے گا اور عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، آپ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص تیرے خوف میں روئے گا تو اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا. جب وہ یہ بال اللہ کے بارگاہ میں حضور میں یہ گواہی دے گا کہ یہ شخص ایک پل کے بال کے برابر تیرے خوف میں رویا تھا، تو حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے. اور حضرت جبریل امین معاشر میں یہ اعلان فرمائیں گے کہ لوگوں سنو، فلاں بن فلاں کو ایک پلک کے بال کے رونے کے برابری پہ اللہ نے بخش دیا.
تو پیارے آقا کی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن بندہ مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کی پلک سے ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو ٹپکے اور اس کی گرمی اس کی گائے پر پہنچے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دوزخ کی آگ اس کو چھو جائے. تو میرے اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے, بڑی رحیم و کریم ذات ہے. اگر غلطیاں ہوگی اور کوتاہیاں ہوگی تو گھبرائی نہیں, ہو فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو یہ پیغام جو میں نے عرض کیا, جو منتخب کی حدیثیں, کوشش کی کہ اپنے لیے بھی عمل کا باعث ہو اور آپ کے لیے بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص اہتمام فرمائے کہ بچوں کو, نوجوانوں کو یہ ہم ایجوکیٹ کریں کہ یہ آخری رات جزا کی رات ہے, اس رات کو ہم نے آباد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے.